رحیم سامع ذی احتشام ارشاد باری تعالی ہے آیت نمبر 62 جس میں اللہ کے ولیوں کی شان بیان ہو رہی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی شان بیان ہو رہی ہے۔ آج اس پرفتن دور کے اندر لوگ بڑے آسانی کے ساتھ علماء حق اللہ کے ولیوں کے خلاف زبان سے بہت کچھ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے ہاں اہل اللہ لوگوں کی، متقین پرہیزگاروں کی اور علماء حق کی اللہ کے ہاں کیا شان ہے۔ سنیے، ایمان کو تازہ کیجیے۔ آیت نمبر 62 سورہ یونس 11واں پارہ، ارشاد باری تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اللہ کے ولی ہیں کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایماندار ہیں اور وکانوا یتقون پرہیزگاری اختیار کرتے رہتے ہیں۔ بنیادی طور پر ولی کی نشانی اور پہچان سب سے پہلے وہ کامل ایمان والا ہوگا، نمبر 2 متقی پرہیزگار ہوگا۔ اگر وہ صاحب ایمان ہی نہیں یا ایمان برائے نام ہے، کامل ایمان نہیں، اعتقادات فاسدہ بھی رکھتا ہے، کیونکہ کامل ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کا عقیدہ صحیح ہو، اعتقاد حقہ، دلائل حقہ کی یقینی دلائل پر اعتقاد رکھتا ہو، اور پھر نمبر 2 وہ متقی پرہیزگار ہو۔ متقی پرہیزگار کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی ہر گناہ سے بچنے والا اور ہر نیکی کے کام کو کرنے والا۔ دوسرے لفظوں میں جتنے احکامات کو اللہ نے فرض فرمایا ہے ان کو بجا لاتا ہو، اور جتنے سے منع فرمایا، روکا، وہ ان سے بچتا رہتا ہو، وہ متقی پرہیزگار ہے۔ تو یہ قرآن مجید، قرآن رشید صفات بیان کر ولی ولا ان سے بنا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے قرب اور نصرت، اور بھی بہت سارے معنی لغت کے اندر موجود ہیں۔ ولی اللہ وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے فرائض اس پر لازم ہوتے ہیں، احکامات فرض ہوتے ہیں، وہ فرائض کو پورا کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور ان میں کبھی بھی کسی لمحے میں کوتاہی نہیں برتا، اور اللہ کی اطاعت میں مشغول رہتا ہے، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، سوسائٹی میں بھی، مسجد میں بھی، اور حتیٰ کہ اپنے تجارتی معاشرتی معاملات میں بھی وہ اللہ کی اطاعت کا دامن نہیں چھوڑتا۔ تو وہ ولی ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت میں ہمیشہ مشغول رہتا ہے۔ اور نمبر 3 اس کی صفت یہ ہے کہ اس کا دل اللہ تعالی کے نور جلال کی معرفت میں مستغرق رہتا ہے، ہر وقت وہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات میں مستغرق رہ کر قدرت الہیہ کے دلائل دیکھتا رہتا ہے، اور جب بھی وہ سنتا ہے تو اللہ عز و جل کی آیاتیں سنتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو پھر اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف،
اللہ رب العزت کی طرف سے ذکر کردہ حق اور سچ بولتا ہے۔ جب حرکت کرتا ہے تو اطاعت الہی میں حرکت ہوتی ہے، اور جب وہ کسی کام کی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اور اس کام میں سعی کرتا ہے جو قرب الہی کا ذریعہ بنے، پھر اللہ عز و جل کی یاد سے نہ وہ ایک لمحہ غافل ہوتا ہے، نہ وہ ذکر الہی سے تھکتا ہے۔ پھر جو مرضی حالات ہو، صحت جیسی بھی ہو، وہ اللہ رب العزت کے فرائض میں کوئی بھی کمی نہیں آنے دیتا، بلکہ اللہ کے نیک بندوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ جو نوافل پڑھنے کی عادت بناتے ہیں وہ ان کو بھی ترک نہیں کرتے۔ تو پھر چشم دل سے اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کو ملاحظہ نہیں کرتا، وہ اپنے دل کو اتنا پاک رکھتا ہے کہ تاکہ وہ رب العالمین کے دیدار کر سکے۔ یہ جس بندے میں صفات پائی جائیں، پھر اس بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل اس کا ولی بھی ہوتا ہے، اس کا ناصر بھی ہوتا ہے، اس کا معین بھی ہوتا ہے اور مددگار ہوتا ہے۔ یہ شان ہے۔ اللہ کا ولی بننا آسان تھوڑا ہے، ایک طرف بندہ فرائض پورے کرے، دوسری طرف سے گناہ بھی کرتا رہے، نہیں، دامن کو گناہوں سے بچانا ہی تو تقوی ہے۔ اور قرآن نے ولی کی شان میں جو پہلی بنیادی دو باتیں بیان کی، ایمان اور پرہیزگاری۔ پرہیزگاری عبادت الہیہ کو بجا لانے کے ساتھ ساتھ تمام طرح کے گناہوں کو ترک کرنا۔ پھر ولی اللہ کی علامات ذکر کرتے ہوئے علماء حق، متکلمین، علم کلام کے ماہرین نے بہت ساری علامات ذکر کی، لیکن چاند ایک فرمایا، ماہر علماء کرام نے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو صحیح العقیدہ ہو، جس کا عقیدہ دلائل یقینیہ پر مبنی ہو، سنی سنی باتوں پر نہیں، اور نہ ہی تعصب اور حسد کی بنیاد پر عقیدہ گڑھ نہیں، دلائل یقینیہ پر اس کا عقیدہ ہو، ایمان کامل ہو۔ نمبر دو، شریعت کے مطابق نیک اعمال بجا لاتا رہے۔ اور اگر ہم حدیث کی روشنی میں اللہ کے ولی کی علامت ذکر کریں تو مشکات شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے، اور دیگر حدیث پاک کی کتابوں میں بھی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، جب اسے دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، یعنی اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات اور اطاعت الہی میں وہ اتنا اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، جب اس پر نگاہ پڑتی ہے تو پھر بندہ اس کو دیکھ کر اسے اللہ یاد آ جاتا ہے، جو بھی اسے دیکھتا ہے۔ طبرانی نے بھی اس کو حدیث پاک کو ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک علامت یہ بھی ذکر کی کہ اولیاء کامل وہ علماء حق ہوتے ہیں جو خالصتاً کسی سے محبت بھی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہ حدیث پاک بھی ہے، الحب للہ والبغض للہ، فرمایا محبت بھی ہو کسی سے تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور نفرت بھی ہو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ تو مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ بندہ دوستوں سے تو محبت کرتا ہے، کہے میری تو محبت ان سے بغیر لالچ کے بے لوث اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ جس طرح مقتدی حضرات امام سے محبت یہ اللہ کی رضا کے لیے، شاگرد کی محبت استاد سے، اسی طرح اولاد کی محبت والدین سے، تو والدین کی محبت اولاد سے اللہ کی رضا کے لیے، جب بے لوث ہو، لالچ کوئی نہ ہو، تو یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جو محبت اللہ کی رضا کے لیے اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ایسے مقامات عطا فرمائے جائیں گے جن پر وہ جلوہ گر ہوں گے،
اور ان مقامات کا بھی حسن و جمال اور ان بندوں کا بھی چودھویں کے چاند کی طرح چہرے چمکنا دیکھ کر لوگ رش کریں. اور جب پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں، نہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہوں گے، وہ نہ شہداء ہوں گے. تو جب پوچھا جائے گا یہ کون، تو جواب آئے گا یہ وہ دو شخص ہیں جن کی آپس میں صرف محبت، دنیا کی کوئی لالچ نہیں تھی بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے. یہ ایک خاص مقام ہے جب بندے کو نصیب اور اللہ کی بغض بھی ہو کسی سے تو اللہ کی رضا کے لیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بندہ اپنے دشمن سے بغض رکھتا ہے، حالانکہ حکم ہے کہ اپنے دشمن کو تو معاف کر دے. تیرا ذاتی عمل یہ ہونا چاہیے تو عفو درگزر کرنے والا بندہ. لیکن جو اللہ کا دشمن ہے اسے تو دشمن سمجھ صرف اس لیے کہ یہ رب کا دشمن ہے. تو یہ ہے مطلب البغض للہ. اگر کسی سے یا اللہ تعالیٰ کا بے ادب ہے، قرآن اور دین کا بے ادب ہے، اب اس سے جو بندہ نفرت رکھ رہا ہے اس سے ذاتی اس کو کوئی مسئلہ نہیں، نہ اس کے طلاق پہ نہ اس کی کوئی ذاتی کوئی دشمنی ہے، کوئی اس کو تھپڑ مارا کوئی کچھ بھی نہیں، اس لیے اس سے نفرت ہے. یہ گستاخ ہے، رسول ہے، گستاخ قرآن ہے، گستاخ صحابہ ہے اور دین کا بے ادب ہے. اب یہ جو نفرت ہے یہ عین عبادت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا اللہ کی محبت میں بندہ سچا تب ہوگا جب وہ اللہ کے محبوبوں سے محبت رکھے گا اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھے گا، پھر وہ محبت میں سچا ہے. یہ کوئی نئی منطق اور نئی لاجک نہیں ہے، یہ دنیا کا اصول ہے کہ بندہ بندے کو جب پرکھتا ہے تو کہتا ہے جب تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر میری محبت کا تو تقاضا معیار یہ ہے کہ پھر جو میرے ہیں انہیں اپنا سمجھ اور جو میرے نہیں ہیں انہیں تو بھی غیر سمجھ. جب تو انہیں غیر نہیں سمجھتا تو پھر اس کا مطلب ہے تم مجھ سے محبت میں سچے نہیں ہو. تو اللہ رب العزت کی محبت کا معیار بھی یہی ہے. اور پھر ان کی شان کیا بن جاتی ہے جب یہ مقام ہو جاتا ہے کہ بندے کا اٹھنا بیٹھنا چلنا رضا الہی کے لیے ہو، محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے ناراضگی بھی اللہ کی رضا. آج لوگوں کو تو اپنی ذات کی نفرت کرنا تو آتا ہے کہ اپنی وجہ سے کہ مجھے یہ کہہ دیا گیا لہذا میں اس کو زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا، میں اس کا بدلہ یہ لوں گا. اپنی ذاتی معاملات میں انسان حساس ہوا پھر، حالانکہ اس میں نیکی یہ ہے کہ معاف کر دے. تیرا ذاتی فعل ہے تو کیا انتقام لے سکتا ہے؟ اللہ پر چھوڑ، رب اس سے بدلا. اور جب کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام یا رب کے دشمن جو ہے اس کے لیے وہ معافی کے جو ہے وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس مسئلے میں حق بجانب نہیں رہتا، کیونکہ اللہ رب العزت کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھنا یہ عبادت ہوتی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کی محبت صادق تب ہوگی. فرمایا پھر جب بندہ اس مقام پر پہنچ جائے رب کے ہاں اس کو یہ مقام مل جاتے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، نہ دنیا کا انہیں کوئی خوف خطرہ نہ انہیں آخرت میں. اور آخرت میں عذاب سے ڈر نہیں ہوتا، دنیا میں کسی دنیا کی طاقت سے ڈر. یہ آپ دیکھنا چاہیں تو یہ ظاہر دنیا کا نظام چل رہا ہے. اللہ رب العزت ہر زمانے میں حق کی نشانیاں جو ہے ظاہر ہوتی رہتی ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین سے بڑا ولی کون ہے؟ وہ ولایت کے اس اعلیٰ درجے پر فائز تھے کہ جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ نہ انہیں دنیا کا کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم. یہی وجہ تھی وقت کے دشمن حکمران یزید جس نے اتنے ظلم کر دیے کہ آپ کا پورا گھرانہ شہید کر دیا گیا، لیکن انہیں کوئی خوف نہیں تھا کیونکہ یہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے دین کا علم بلند کرنے کے لیے میدان میں اترے ہوتے. اور یہی پہچان ہے اللہ کے ولیوں کی. اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا جو ظاہری تو ہر وقت عبادت میں اور خاموشی رہے اور پھر خلوت میں جب تنہائی میں جائے تو پھر شریعت مطہرہ کی اطاعت کا وہ اپنے
اوپر تصور بھی نہ ہو کہ یہ بھی شریعت کا پیروکار ہے۔ اس مسئلے میں بہت سارے مفسرین کرام نے بڑی بڑی باتیں نقل کی ہیں۔ میں چند جملے، ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا جو کہ تفسیر خزائن العرفان کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حدیث پاک کی روشنی میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، مراتب تقسیم شدہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام زمین کے اوتاد ہیں، یہ ایک خاص منصب ہے۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، حضور آخری نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم میں ایک گروہ کو ان کا نائب بنایا، اور وہ آپ جانتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء حق کا انبیاء کے نائب ہیں اور ورثاء ہیں، اور انہیں ابدال بھی کہتے ہیں۔ تو یہ حضرات فقط روزہ، نماز اور تسبیح اور تقدیس میں کثرت کی وجہ سے لوگوں سے افضل نہیں ہوتے، بلکہ اپنے حسن اخلاق، ورع و تقوی کی سچائی، نیت کی اچھائی، تمام مسلمانوں سے اپنے سینے کی سلامتی کہ کسی کے بارے میں بغض و حسد نہیں، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے علم، صبر، دانش مندی، بغیر کمزوری کی عاجزی، تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کی وجہ سے یہ دیگر لوگوں سے افضل ہوتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے نائب ٹھہرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ذات کے لیے منتخب فرمایا ہوتا ہے، اور یہ اپنے علم اور رضا کے لیے اللہ نے ان کو خالص کر لیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے علم کو آگے پھیلاتے ہیں، اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے تمام قسم کی، اور دنیا کے اندر یہ جو اوتاد کے مناسب ہے 40 درجے بیان کیے گئے، جن میں سے 30 اللہ عز و جل کے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کی یقین کی مثل اور مانند ہوتے ہیں، ان کی یقین کے درجے پر، اور پھر ان میں سے ان کے ذریعے اللہ رب العزت یہ جو 30 ہوتے ہیں اہل زمین سے مصیبتیں، لوگوں سے بلائوں کو دور فرماتا ہے، ان کے ذریعے سے بارشیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی نیک بندوں کے ذریعے رزق مخلوق کو دیتا ہے۔ ان میں سے کوئی اسی وقت فوت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کا کوئی جانشین مقرر فرما دیتا ہے۔ تو یہ نظام ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس حدیث پاک میں بیان ہوا۔ رب ان چیزوں کا محتاج نہیں، لیکن رب اپنے پیاروں کو یہ شان عطا فرماتا ہے، اور وہ کسی پر لان تان نہیں کرتے رہتے، اپنے ماتحتوں کو اذیت نہیں دیتے، اور ان پر دست درازی نہیں کرتے، انہیں حقیر نہیں جانتے۔ آج بندہ بندے کو حقیر جانتا پھر رہا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی یہ شان نہیں، وہ حقیر نہیں جانتے، خود پر فوقیت رکھنے والوں سے حسد نہیں کرتے، دنیا کی حرص نہیں کرتے، دکھاوے کی خاموشی اختیار نہیں کرتے، تکبر نام کا قریب تک نہیں بھٹکتا، دکھاوے کی عاجزی بھی نہیں کرتے، وہ بات کرنے میں تمام لوگوں سے اچھے اور ذات کے اعتبار سے، نفس کے اعتبار سے زیادہ پرہیزگار ہوتے ہیں، سخاوت ان کی فطرت میں شامل ہے۔ اسلاف نے جن نامناسب کاموں کو چھوڑا ہے وہ ان سے محفوظ رہتے ہیں، یہ ان کی صفت کسی لمحے میں جدا نہیں ہوتی، تو وہ پھر آج خشیت کی حالت میں ہوں، کل غفلت میں پڑے ہوں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے ہر حال میں خشیت الہی میں رہتے ہیں، اپنے اور اپنے رب عز و جل کے درمیان ایک خاص تعلق ہوتا ہے ان کا، جہاں تک دوسرے کی کسی کی رسائی نہیں ہوتی، ان کے دل اللہ کی رضا اور شوق میں آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، اور پھر جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں ان کی وہ نیکیاں رب کی بارگاہ میں آسمانوں کی طرف براہ راست پہنچائی جاتی ہیں۔ اور یہ حدیث بیان کر کے حضرت ابو الدرداء آخر میں یہ آیت کے جملے پڑھیں، اولئک حزب اللہ، فرمایا یہی اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار لوگو سن لو، بے شک اللہ کی ہی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ تو اس حدیث پاک میں یہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ اللہ والے ہوتے کون ہیں،
تو یہ مفصلاً حدیث پاک میں نے مطالعے میں پڑھی، تو میں نے چاہا اب ذکر کر دوں کہ اللہ کے نیک بندے یہ ہوتے ہیں جن کی یہ صفات اور خوبیاں ہوتی ہیں، اور انہیں اللہ کی جماعت کہا گیا اور یہ کامیاب ہو۔ ہم ان کا ذکر کر کے ہم رب سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنے پیاروں کے راستے پہ چلنے والا بنائے، نیکی کے کام کرنے والا بنائے، اور ہماری زندگی بھی ہماری موت بھی ایسے ہی نیک اور پاکیزہ لوگوں کے ساتھ ہو۔ اور جس کی دعا کی ترغیب رب نے خود دی کہ دعا مانگتے رہا کرو، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، کہ اے اللہ تو ہمیں موت دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ آج تو لوگ نے باب شاہی کچھ نہیں، تم نے بابوں کو یا تم نے اس جملے سے اللہ کے نیک بندوں کے بغض ظاہر کیا۔ اللہ کے نیک بندوں کے ہاں، اللہ کے ہاں بڑا رتبہ اور مقام ہے۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔